بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اللہ جل وعلا اپنے کلام معزز سورۃ النور آیت نمبر 4 میں آپ نے اس سے پہلے سماعت فرمایا تھا، جو کوئی ناحق کسی بھی پاک دامن مرد یا عورت پر بہتان یا الزام تراشی کرے تو اس کے تعلق سے اللہ نے جو فرمایا کہ ایسا شخص شرعاً جو الزام لگانے بعد گواہوں کو پیش نہ کر سکے 4 تو اس کے لیے 80 کوڑے مارے جانے کا اور دوبارہ اس کی شہادت قبول نہ کیے جانے کا اور اس کو فاسق ہونے کا اللہ نے اعلان فرمایا. ہاں، جن لوگوں نے توبہ استغفار کی، اپنی اصلاح کی، تو بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے. تو اللہ اس کے بعد والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اور جو لوگ الذین یرمون ازواجہم اپنی بیویوں پر الزام لگائیں. اللہ فرماتے ہیں اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر، ان میں سے ایک شخص کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ شخص جو ہے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے 4 مرتبہ یہ کہے کہ میں جو الزام لگایا ہوں اس الزام میں میں سچا ہوں. یعنی اس شخص نے اگر کسی بھی طرح سے اپنی بیوی پر یہ الزام عائد کیا اور وہ الزام عائد کرنے کے بعد اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اس شخص کو یہ چاہیے کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھائے گا. کیا کر کے قسم کھائے گا؟ کہ میں جو الزام لگایا ہوں اس الزام میں میں سچا ہوں. اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں غلط ہوں، یعنی کہ جھوٹا ہوں، اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں، والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. اللہ فرماتے ہیں 5ویں مرتبہ وہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اگر میں اپنی بات میں، اپنی الزام لگانے میں جھوٹا ہوں تو 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا کہ مجھ پر کس کی لعنت ہو؟ اللہ کی لعنت ہو. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جو اپنی بیوی پر ناحق الزام لگائے، الزام تراشی کرے، تو الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ نہ پیش کر سکے، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے یہ اصول قرآن نے بتایا. اور آگے دیکھیے وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے، اور عورت پر اس نے تو الزام لگا دیا، اور عورت کس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے یہ ثابت کرے گی کہ میں جو الزام اس نے مجھے لگایا ہے وہ الزام جو ہے سچ نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹا الزام مجھ پر عائد کیا گیا ہے، ناحق میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، میں بالکل پاک دامن ہوں اور ناحق میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو پھر ایسی صورت میں عورت کا کیا ذمہ بنتا ہے؟ عورت کس طرح اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کرے گی؟
کیونکہ گواہ نہیں ہے، نہ شوہر کے پاس گواہ ہے نہ بیوی کے پاس گواہ ہے۔ تو شوہر کے لیے تو اللہ نے اصول بتا دیا کہ 4 مرتبہ وہ قسم کھائے گا کہ میں جو الزام عائد کیا ہوں وہ سچ ہے۔ 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں اس الزام میں جھوٹا ہوں تو پھر مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو عورت کے تعلق سے بھی اسی طرح، اور عورت سزا سے اس طرح ٹل سکتی ہے تو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے۔ ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ یعنی 5ویں مرتبہ وہ کیا کہے گی؟ جس طرح شوہر نے کہا تھا اسی طرح یہ بھی کہے گی۔ اگر یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، یعنی کہ غلط کر کے بھی جھوٹ کہہ رہی ہے، جو اس کا شوہر اس پر الزام لگایا ہے، اگر اس الزام کے معاملے میں اگر میں یعنی کہ اس کو ثابت نہ کرنے کی صورت میں میرے شوہر نے جس طرح قسم کھایا ہے اسی طرح میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ میں پاک دامن ہوں۔ اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گی کہ میں اگر اپنے اس معاملے میں غلط ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صورت میں، جس صورت میں گواہوں کی موجودگی نہ ہو، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے اصول، مطلب 3rd پرسن کے لیے نہیں ہے، تیسرے آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہے، صرف میاں بیوی کے لیے ہے۔ جیسا کہ بہت سے مرتبہ ایسا کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، ذہنی بیمار رہتے ہیں، بہت سے کچھ عورتوں میں بھی یہ ذہنی بیماری رہتی ہے، شک کی بیماری بولتے ہیں نا، اس کو سامتا بھی ہے، ہر بیماری کی دوا ہے، شک کی کوئی دوا نہیں ہے، شک کی کوئی دوا نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیے تو پھر اس پر شک کرنا، یا کسی کو دیکھ کر کے مسکرانے پر شک کر لینا، جیسا کہ یہ عورتوں میں بھی رہتا ہے، مردوں میں بھی رہتا ہے۔ مرد میں بھی یہ امکان ہے کہ وہ ناحق اپنی بیوی کے ساتھ شک کی بنیاد پر اس طرح کا معاملہ کرے کہ اس نے کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا، یا کسی کو دیکھ کر کے مسکراتے ہوئے دیکھ لیا، یا اس طرح کا کوئی ایسا عمل جو اصل میں اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ اس نے زنا کیا ہے۔ بعض مرتبہ انسانی فطرت کے نتیجے میں یا انسانی فطرت کی وجہ سے صرف کسی سے فون پہ بات کر دی اور اس نے کیا بات کیا اس نے کچھ نہیں دیکھا، صرف اس کا کال ریکارڈ میں اتنے منٹ بات کی ہے، بس اس کو بیس بنا کر کے اس نے یہ سوچ لیا کہ پتہ نہیں اس نے کتنے دنوں سے بات کر رہی ہے، میری غیر موجودگی میں اس نے الیاذ باللہ گناہ کر لیا ہے۔ تو اس طرح سے مردوں میں بھی ہو سکتا ہے، عورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے مرد ایسے مشکوک ہوتے ہیں اپنے شوہروں پر، ناحق بات کرنے سے پہلے شک کر لیتی ہیں اپنے شوہروں پر، اور ان کا کال ڈاٹا دیکھ لیتی ہیں کہ تم نے ان سے کیوں اتنے دیر تک بات کیا، تمہارا کیوں ان سے۔ تو بات کرنے سے زنا ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں، اسلام میں تو یہ حکم ہے کہ غیر محرم کے ساتھ اس طرح کوئی بات نہیں کی جا سکتی جو بے حیائی کا راستہ کھولتا ہو، جس سے بے حیائی کا راستہ کھولتا ہو، اس طرح کی باتیں کرنے کی ممانعت ہے۔ اس طرح اسلام میں حرام ہے کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر، یعنی کہ آپ بار بار کسی کو گھورنا، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، دونوں کے لیے ایک ہی اصول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد دیکھ سکتا ہے عورت نہیں دیکھ سکتی، جیسا کہ بہت سے معاملے ہمارے سامنے ہیں کہ عورتیں تو ماشاءاللہ پردہ پہن لیتی ہیں، اپنا جسم پورا ڈھانپ لیتی ہیں، اور اپنی نظروں سے اگر وہ کسی غیر مرد کو دیکھیں یا گھوریں، پہلی نظر معاف ہے، پہلی نظر اسلام میں معاف ہے، دوسری نظر کے لیے اجازت اسلام نہیں دیتا۔ ہاں، البتہ کوئی ایسا کام ہے جیسا کہ کاموں کے اعتبار سے اگر کبھی کبھار نظر جا رہی ہے تو وہ بات الگ ہے، مگر خصوصی طور پر اپنے دل میں کچھ ایسے غلط خیالات کو لے کر کے، غلط ارادوں کو لے کر کے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر کسی عورت کی طرف
عورت یا کسی مرد کی طرف اگر بری نظر کر رہے ہیں تو ان بری نظر کیے جانے کا بھی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگا اور اس کی بھی اللہ کے یہاں سزا ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے اندر جو ہے گناہ کے لیے راستے کھولنے والے سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ بے حیائی کے لیے جو چیزیں راستہ ہموار کر سکتی ہیں، اتنا آسان نہیں ہے زنا کرنا۔ آدمی فوراً جائے اور زنا کرے تو ریپ کے نیچے آئے گا، اور وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ کتنا بڑا معاملہ ہوگا، کتنا بڑا سنگین جرم ہوگا۔ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ اگر برائی ہو رہی ہے تو اس کے لیے جو ہے بہت سارے جو ہے شروع میں بہت سارے ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جن حرکتوں کی بنیاد پر جو ہے دو طرفہ جو ہے بے حیائی کے ارادے پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام نے جو ہے شروع ہی سے اس کی رد کر دیا، پہلے ہی سے اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے فل اسٹاپ ڈال دیا کہ نظر نہیں، بری نظر نہیں کی جا سکتی، اور غیر محرم کے ساتھ جو ہے اس طرح سے جو ہے بغیر کسی تردد کے جو ہے اس طرح سے زبان درازیاں نہیں کی جا سکتی۔ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی بات کیا جا سکتا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اس کے ساتھ جو ہے زبان لڑائی جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ بار بار اس سے گفتگو کرنا، بار بار جو ہے اسے SMS کرنا، بار بار جو ہے اس کو جو ہے اس طرح سے جو ہے اس کے جیسا کہ بہت سارے لوگ جو ہے مردوں کے معاملے میں تو اتنا نہیں رہتے، کبھی کسی بھی عورت کا معاملہ ہوتا ہے تو اسے کھانے کا، اسے ہر چیز کے معاملے میں پوچھ تاچھ کرنا، اس کی خوشی کا معاملہ، دکھ کا معاملہ شیئر کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے عورتوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ایک دھوکے والا اور جال ہوتا ہے، جسے آسانی سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے جال میں غیر محرم کو پھنساؤں۔ تو اس طرح کی ساری چیزوں سے اسلام روکتا ہے۔ تو اس لیے اسلام کے اندر اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے جرم کے معاملے میں جو اس نے یہ الزام عائد کیا ہو کہ میری بیوی نے العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ ایسی چیزوں سے، اللہ نہ کرے کہ کسی کی گھر کی کوئی بھی پردہ دار خاتون ایسا عمل کرے، اللہ ہر بیوی کو، ہر بچی کو، ہر عورت کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ برے کاموں سے، غلط ارادوں سے، غلط خیالوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ سوسائٹی کے اندر یہ ایسا عمل ہے جس سے پوری سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے۔ زنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی زنا کرے۔ زنا کے لیے جو ہے راستے ہموار نہیں ہوتے، اس کے لیے انسان بہت پاپڑ بیلتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، اس کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، میدان صاف کرتا ہے، اس کے لیے بہت دنوں تک کوشش ہوتی ہے۔ اگر یہ ساری چیزوں کو شروع میں ہی جو ہے اس نے رکاوٹ ڈال لی، شروع ہی میں اس سے رکا رہا، تو پھر انشاءاللہ کبھی بھی کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت زنا نہیں کرے گی۔ اتنا آسان نہیں ہے زنا کرنا شرعاً۔ ہاں، قرب قیامت کی جو علامات ہیں اس میں سے ایک علامت یہ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، قرب قیامت جو ہے زنا آسان ہوگا، نکاح مشکل ہو جائے گا۔ مگر ایمان والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، جو مؤمنہ عورتیں ہیں، مؤمن مرد ہیں، ان کے لیے تو ہر وقت مشکل ہی ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اللہ کے خوف سے زندگیاں گزار رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں ہر حال میں انسان سے یہ عمل نہیں ہوگا، یہ کبھی عمل اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس طرح سے قرآن نے اللہ کے ان فرمودات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے اتنا آسان نہیں ہے گناہ کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم صرف سنی سنائی ہوئی باتوں کے ساتھ اپنی بیوی پر ہو یا اپنی بیٹی پر ہو یا اپنی کسی محرم عورت پر الزام نہیں لگا سکتے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی پر الزام لگا بھی دیا تو پھر اس کے لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھائے گا، 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اسی طرح عورت بھی کہ اس نے کیا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہی کر سکتی ہے کہ وہ بھی 4 مرتبہ قسم کھائے گی کہ جو کچھ اس نے مجھ پر الزام عائد کیا ہے وہ اس میں جھوٹا ہے۔ اگر 5ویں مرتبہ وہ کہے گی اگر جو بات اس نے مجھ پر جو ہے الزام کیا ہے اگر اس میں اگر سچی ہوں تو مجھ پر جو ہے اللہ کی لعنت ہو، یعنی جو الزام اس نے مجھ پر لگایا ہے اگر میں اس میں صحیح ہوں، جو اس نے مجھ پر لگایا ہے تو یعنی کہ صحیح ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی میں نہیں ہوں، میں غلط نہیں ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، تو میں واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کر میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ میں
نہیں ہوں، 4 مرتبہ قسم کھائے گی، 5ویں مرتبہ اپنے اوپر جو ہے لعنت کرے گی کہ اگر میں اس بات میں، اس الزام میں سچی ہوں تو پھر مجھ پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا ہمیں نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرمائیے، اسلام کا بول بالا فرمائیے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، بلاؤں وباؤں پریشانیوں مصیبتوں حادثوں سے مولا حفاظت فرما، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو اے اللہ اپنی اصلاح کرنے، اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر اس عمل سے سارے امت مسلمہ کی، مؤمنہ عورتوں کی، مؤمن مردوں کی حفاظت فرمائیے، جس سے گناہ کے دروازے کھلتے ہوں۔ اے اللہ معاشرے کو بہتر بنائیے، سوسائٹی کے اندر سے اس طرح کے ساری خرابیاں، ساری برائیوں کا خاتمہ فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مسلمانوں کی جان و مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مسلمان حلال روزی کے لیے پریشان ہیں مولا انہیں حلال وسعت برکت والی روزیاں عطا فرما۔ پروردگار اپنے کرم سے جو بہنیں بے نکاح ہیں ان کے صحیح سالم جوڑے کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو مائیں اولاد کے لیے جن کی گودیں ترس رہی ہیں مولا انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اے پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اے اللہ قریب میں جو امتحان ہونے جا رہا ہے DSC کا، اس میں مسلمان بچے اور بچیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات میں کامیاب فرما کر انہیں بہتر جاب حلال روزی کا انہیں میسر فرمائیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جابس ہیں اے اللہ ان سب میں جو امتحانات ہو رہے ہیں ان سب امتحانوں میں اے اللہ مسلمان بچے اور بچیوں کو کامیاب فرمائیے، انہیں حلال روزیوں کے راستے ہموار فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے دعاؤں کو قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ۔